अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाअल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो नज़म नंबर 6 है, नई नस्ल का नोहा, जिसके शायर जो हैं अमजद इस्लाम अमजद, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आपको इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो शायर हैं अमजद इस्लाम अमजद, इनका जो मुख्तसर तारुफ है। पैदाइश जो है इनकी, अमजद इस्लाम अमजद की पैदाइश 14 अगस्त 1944 में लाहौर में पैदा हुए। तो तालीम जो है उन्होंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA और पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया। तदरीसी ज़िंदगी जो थी, उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ MAO कॉलेज लाहौर में उर्दू के उस्ताद की हैसियत से किया। अदबी ज़िंदगी, इनकी अदबी ज़िंदगी तकरीबन 50 साल पर मुहित रही, जिसमें उन्होंने 40 से ज़ायद किताबें लिखीं। असलूब तहरीर जो है इनका असलूब सादा, दिलकश और जज्बात से भरपूर था। शायरी की इब्तिदा उन्होंने कम उम्री में शायरी शुरू की और बहुत जल्द शोहरत हासिल की। मशहूर शेरी मजमूए जो हैं, इनके शेरी मजमूओं में बारिश की आवाज़, शाम सराय, इतने ख्वाब कहाँ रखूं, नज़दीक यहीं कहीं, सातवां दर, फिशार, सहरे आसार, साहिलों की हवा, मोहब्बत ऐसा दरिया है, बरज़ख उस पार और वारिस शामिल हैं। ड्रामा निगारी जो है, TV ड्रामा वारिस ने इन्हें बेपनाह मकबूलियत दी। दीगर मारूफ ड्रामे उन्होंने समंदर, धुआं, दीवार और फहमीदा की कहानी, इस्तेहकाम की ज़ुबानी जैसे मशहूर ड्रामे भी लिखे। तो सरकारी ओहदे जो हैं वो 1975 से 1979 तक पाकिस्तान टेलीविज़न के डायरेक्टर और 1989 में उर्दू साइंस बोर्ड के डायरेक्टर रहे। बच्चों के लिए खिदमात जो थी, उन्होंने चिल्ड्रन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। एजाज़ात जो हैं इन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ समेत कई कौमी एजाज़ात मिले। तनकीदी मुताले जो हैं, इनकी शख्सियत और फ़न पर 10 से ज़ायद तहकीकी और तनकीदी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वफ़ात जो है अमजद इस्लाम अमजद 10 फरवरी 2023 को लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से वफ़ात पा गए। अदबी विरासत जो है, इनकी शायरी और ड्रामे आज भी नई नस्ल के लिए रहनुमाई और तहरीक का ज़रिया है। इसके बाद नज़म के स्टार्ट में ये जो नज़म की कुछ इकसाम थी, पाबंद नज़म, आज़ाद नज़म और नज़्म मुअर्रा जो है के हवाले से आगाही। तो सबसे पहले इनको थोड़ा डिस्कस आउट कर लेते हैं। पाबंद नज़म जो होती है वो नज़म जिसमें काफिया, रदीफ़ और बहर यानी वज़न का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसकी तमाम सतरें एक ख़ास आहंग, तरतीब और काफिया बंदी के उसूलों के मुताबिक लिखी जाती हैं, यानी हर मिसरा एक जैसे वज़न और आवाज़ के तवाज़ुन में होता है। नज़्म मुअर्रा जो है, नज़्म मुअर्रा वो नज़म होती है जिसमें बहर, वज़न तो मौजूद होता है मगर काफिया और रदीफ़ नहीं होते, यानी नज़म की तमाम सतरें वज़न में बराबर होती हैं लेकिन इनके आखिर में एक जैसी आवाज़ या काफिया नहीं होता। ये सिर्फ नज़म में बाकायदा वज़न के साथ इज़हार ख्याल का आज़ाद अंदाज़ पैदा करती है। आज़ाद नज़म जो है, आज़ाद नज़म में ना बहर की पाबंदी होती है और ना काफिया और रदीफ़ की। शायर अपने ख्यालात को जिस अंदाज में चाहे बयान कर सकता है। इसमें ख्याल का तसलसल, जज्बे की शिद्दत और तासुर की गहराई ज़्यादा अहम समझी जाती है। आज़ाद नज़म की एक अहम मारूफ मिसाल नई नस्ल का नोहा है, जो इसी तर्ज पर लिखी गई है और इसी को हम जो है आज डिस्कस आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो अशार की तशरीह है, तो पहला शेर जो है, मैं सोचता हूँ लिखा है जो कुछ, पढ़ा है जो कुछ, वो किस लिए था, कहाँ से पूछूं वो किस लिए है, किसे बताऊं। इसके जो अल्फाज मानी हैं, सोचता हूँ गौर करता हूँ, लिखा है जो कुछ सीखा या तहरीर किया, पढ़ा है जो तालीम हासिल की, किस लिए, मकसद क्या, कहाँ से पूछूं, किस से सवाल करूं। फ़नी मुहासिन जो है, सनती तकरार जो है, लफ्ज़ किस लिए की तकरार ने ना एहसास उलझन को बढ़ाया है। सनत इस्तफ़हाम जो है, सवालिया अंदाज ने शायर के ज़हनी इंतशार को ज़ाहिर किया है। सनत मुबालगा जो है, शायर ने अपनी बेबसी को शिद्दत से ज़ाहिर किया है। इस्तारा सोचता हूँ को ज़हनी कशमकश का इस्तारा बनाया गया है। क्योंकि ये आज़ाद नज़म है तो इसमें काफिया और रदीफ़ जो हैं उनका जो है कोई ख़ास सिलसिला नहीं होता। तो मफ़हूम जो है,
شاعر اپنی زندگی اور تعلیم کے مقصد پر سوال اٹھا رہا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور لکھا وہ بے معنی ہو گیا ہے. وہ الجھن میں ہے کہ اب کس سے پوچھے اور اپنی بے سمتی کو کیسے بیان کرے. تشریح جو ہے، یہ اشعار امجد اسلام امجد کی مشہور جو نظم ہے نئی نسل کا نوحہ سے لیے گئے ہیں. شاعر نے ان سطروں میں ایک باشعور نوجوان کی ذہنی انتشار اور سوالات کو بیان کیا ہے. وہ حیران ہے کہ برسوں کی تعلیم و تربیت کا حاصل کیا نکلا، کیونکہ علمی جو زندگی میں وہ قدریں غیر مؤثر نظر آتی ہیں. اسے محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ سیکھا وہ موجودہ دنیا میں کام نہیں آتا. شاعر کا جملہ کہاں سے پوچھوں اس کی گہری تنہائی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اسے کوئی ایسا نہیں ملتا جو اس کے سوالات کو سمجھے. جو یہ کیفیت ہر اس نوجوان کی ہے جو خواب اور حقیقت کے فرق سے ٹکرا جاتا ہے. امجد اسلام امجد نے یہاں نئی نسل کی فکری الجھنوں کو آئینے کی طرح پیش کیا ہے. جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساکی. تو یہ حوالہ جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مایوسی کے باوجود شعور اور سوال ہی آگے بڑھنے کی علامت ہیں. اس شعر سے متعلق کچھ سوالات جو ہیں، شاعر کن چیزوں پر غور کر رہا ہے؟ شاعر اپنی تعلیم، سیکھے ہوئے علم اور زندگی کے مقصد پر غور کر رہا ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ اس کی ساری محنت کا مطلب کیا تھا. شاعر کو کن چیزوں پر شک محسوس ہوتا ہے؟ شاعر کو اس بات پر شک ہے کہ جو کچھ اس نے پڑھا وہ موجودہ زندگی میں کارآمد ہے یا نہیں. کہاں سے پوچھوں سے شاعر کی کون سی کیفیت ظاہر ہوتی ہے. یہ جملہ شاعر کی تنہائی اور ذہنی الجھن کو ظاہر کرتا ہے. شاعر کے سوالات کس بات کی نشاندہی کرتے ہیں؟ یہ سوالات نئی نسل کی فکری بے سمتی اور خود شناسی کی تلاش کو ظاہر کرتے ہیں. نظم کے اس حصے کا یہ جو ہم نے اس کی کچھ سطریں جو پڑھی تھیں، اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس حصے کا مرکزی خیال نوجوان کے اندر پیدا ہونے والی فکری بے چینی اور سوالات کا احساس ہے. نیکسٹ شعر جو ہے، مجھے عقیدوں کے خواب دے کر کہا گیا ان میں روشنی ہے، چمکتی قدروں کی چھپ دکھا کر مجھے بتایا یہ زندگی ہے. تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں، عقیدوں ایمان یا نظریات، روشنی رہنمائی یا سچائی، چمکتی قدریں روشن اخلاقی اصول، چھپ جو ہے خوبصورتی جھلک، زندگی حیات جینے کا طریقہ. فنی محاسن جو ہیں، صنعت تکرار مجھے کا بار بار استعمال احساس شدت بڑھاتا ہے. صنعت استعارہ جو ہے وہ روشنی کو سچائی اور ایمان کی علامت بنایا گیا ہے. صنعت تشبیہ جو ہے چمکتی قدرے کو روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے. صنعت مبالغہ جو ہے خوابوں اور قدروں کو غیر معمولی طور پر روشن اور کامل دکھایا گیا ہے. تو مفہوم جو ہے، شاعر کہتا ہے کہ اسے ایمان، اخلاق اور قدروں کے حسین خواب دکھائے گئے. اسے بتایا گیا کہ انہی عقیدوں اور اصولوں میں زندگی کی روشنی ہے، مگر بعد میں اسے احساس ہوا کہ حقیقت میں ان خوابوں کی کوئی عملی شکل نہیں رہی. تشریح جو ہے، یہ اشعار امجد اسلام امجد کی نظم نئی نسل کا نوحہ سے لیے گئے ہیں، جو نئی نسل کے فکری تضاد اور معاشرتی بدحالی کو ظاہر کرتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ بچپن سے ہی اسے مذہبی اور اخلاقی عقیدوں کے خوبصورت خواب دکھائے گئے. اسے بتایا گیا کہ انہی روشن اصولوں جیسے سچائی، دیانت، قربانی اور شرافت میں زندگی کی روشنی ہے. لیکن جب وہ عملی دنیا میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ قدریں ماند پڑ چکی ہیں. زندگی میں مادہ پرستی، مفاد پرستی اور دوگلا پن بڑھ گیا ہے. اسے احساس ہوا کہ خوابوں اور حقیقت کے درمیان بہت فاصلہ ہے. شاعر کا یہ احساس نئی نسل کے ہر اس فرد کی آواز ہے جو نظریے اور حقیقت کے تضاد میں الجھا ہوا ہے. جیسا کہ اقبال نے فرمایا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو شعر بتاتا ہے کہ صرف نظریات نہیں بلکہ عمل ہی زندگی کو حقیقت بخشتا ہے. مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق، شاعر کو کس چیز کے خواب دکھائے گئے؟ شاعر کو مذہبی، اخلاقی اور سماجی عقیدوں کے خواب دکھائے گئے. تو روشنی کس چیز کی علامت ہے؟ روشنی ایمان، سچائی اور نیکی کی علامت ہے. شاعر کو کیا بتایا گیا کہ زندگی کیا ہے؟ شاعر کو بتایا گیا کہ چمکتی قدروں اور بلند اصولوں پر چلنا ہی زندگی ہے. شاعر کو عملی زندگی میں کیا محسوس ہوا؟ شاعر کو محسوس ہوا کہ یہ عقیدے اور اصول اب صرف الفاظ بن کر رہ گئے ہیں. ان اشعار میں شاعر کا بنیادی احساس کیا ہے؟ شاعر مایوسی اور تضاد کے احساس میں مبتلا ہے کیونکہ خواب اور حقیقت ایک جیسے نہیں. نیکسٹ شعر جو ہے، سکھائے مجھ کو کمال ایسے، یقین لائیں سکھانے والے، اگر انہیں میں جا سناؤں، میں کہنا آنکھوں کی درس ترس میں
नए मनाजिर कहाँ से लाओ। इसके जो अल्फाज मानी है, कमाल, खूबियाँ, आला सिफ़ात, यकीन, ईमान, भरोसा, कोहना, पुरानी, कदीम, दस्तरस, पहुँच, कुदरत, मनाजिर जो है नज़ारे, हालात या तजर्बात। फ़नी मुहासिन जो है सनत तज़ाद, कोहना आँखें और नए मनाजिर में तज़ाद पैदा किया गया है। और सनत तकरार जो है सिखाने वाले की तकरार असर बढ़ाती है। इस्तारा जो है आँखें पुरानी सोच या नज़रियात का इस्तारा है। तशबीह जो है नए मनाजिर को ताज़ा ख्यालात से तशबीह दी गई है। तो हम काफ़ी अल्फाज जो हैं सुनाऊँ लाऊँ। उसके बाद मफ़हूम जो है शायर कहता है कि इसे आला इक़दार और इखलाक के कमाल सिखाए गए, लेकिन वही असातिज़ा या रहनुमा इन बातों पर खुद यकीन नहीं रखते। अब शायर सोचता है कि पुरानी सोच के ज़रिए नई दुनिया को कैसे समझा जा सकता है। तशरीह जो है ये अशार अमजद इस्लाम अमजद की नज़म नई नस्ल का नोहा से लिए गए हैं, जो नई नस्ल के फ़िक्री तज़ाद और मायूसी की तस्वीर पेश करते हैं। शायर कहता है कि इसे पुरानी नस्ल ने इखलाक, तहज़ीब, इल्म और किरदार के बुलंद मेयार सिखाए, मगर जब उसने इन्हीं बातों पर अमल करना चाहा तो वही सिखाने वाले इन उसूलों पर यकीन न रखते थे। ये तज़ाद शायर के लिए गहरी मायूसी और ज़हनी उलझन का सबब बनता है। वो कहता है कि जब नज़रियात और हकीकत में फ़र्क आ जाए तो नई सोच पैदा करना मुश्किल हो जाती है। शायर कहना आँखों से मुराद पुरानी सोच और महदूद तजर्बा लेता है और सवाल करता है कि इसके ज़रिए नए हालात को कैसे देखा जा सकता है। तो ये अशार इस एहसास की नुमाइंदगी करते हैं जो हर वो नौजवान महसूस करता है जो रवायत और हकीकत के बीच पिस जाता है। तो जहाँ के इकबाल ने फरमाया, ज़माना अब भी नहीं जिसके सोच से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। ये शेर बताता है कि नई नस्ल में आगे बढ़ने की ताकत मौजूद है, बस उसे पुरानी सोच से आज़ाद होना होगा। मुख्तसर सवालात जो हैं शायर को किस किस्म के कमालात सिखाए गए। शायर को इखलाक, इल्म और किरदार के आला कमालात सिखाए गए। सिखाने वालों पर शायर को क्यों शक हुआ? क्योंकि वो खुद इन बातों पर अमल नहीं करते थे जिनकी तालीम देते थे। कोहना आँखों से शायर की क्या मुराद है? कोहना आँखें पुरानी सोच और महदूद तजर्बे की अलामत है। शायर को नए मनाजिर क्यों नज़र नहीं आते? क्योंकि वो पुरानी सोच के दायरे में कैद है, इसलिए नई हकीकतें नहीं देख पाता। इन अशार का मरकज़ी ख्याल क्या है? मरकज़ी ख्याल ये है कि पुरानी नस्ल के नज़रियात और नई नस्ल की हकीकतों में फ़िक्री खला पैदा हो गया है। नेक्स्ट शेर जो है, कहाँ पे जिनसे कमाल रखूं, ख्याल ताज़ा कहाँ सजाऊं, ज़मी पाँव तले नहीं है तो कैसे सितारों की सिमत जाऊं। इसके जो अल्फाज मानी हैं, जिनसे कमाल, खूबी, हुनर या आला सिफत, ख्याल ताज़ा, नया और तख्लीकी सोच जो है, ज़मी पाँव तले नहीं है, सहारा या मजबूत बुनियाद ना होना, सितारों की सिमत जाऊं, बुलंदी, कामयाबी या तरक्की की तरफ जाना। फ़नी मुहासिन जो है, तो यहाँ पे हम काफ़ी अल्फाज जो हैं सजाऊं, जाऊं। सनत इस्तारा जो है, ज़मीन पाँव तले नहीं है, बुनियाद या सहारा ना होने का इस्तारा है। सनत मुबालगा जो है, सितारों की सिमत जाऊं, गैर मामूली बुलंदी हासिल करने का इजहार। सनत तकरार, कहाँ कहाँ, शायर के इज़्तिराब और बेबसी को ज़ाहिर करती है। सनत तशबीह जो है, ख्यालात को जिनसे कमाल से तशबीह दी गई है। मफहूम जो है, इस शेर में शायर अपनी तख्लीकी सोच को मुआशरे में जगह न मिलने का शिकवा करता है। वो कहता है कि जब बुनियाद ही मजबूत नहीं तो बुलंदी हासिल करना मुमकिन नहीं। ये शेर नौजवानों की फ़िक्री जदोजहद और माशरती रुकावटों का इजहार है। तशरीह जो है, अमजद इस्लाम अमजद इस शेर में नए ख्यालात रखने वाले इंसान की मायूसी बयान करते हैं। शायर कहता है कि वो अपनी तख्लीकी सोच, कमालात और नई कदरों को माशरे में जगह देना चाहता है, मगर इसे ऐसा प्लेटफार्म नहीं मिलता। मुआशरा पुरानी रवायात में जकड़ा हुआ है जहाँ तब्दीली को कबूल नहीं किया जाता। ज़मी पाँव तले नहीं है का मतलब है कि शायर को मुआशरती या फ़िक्री तौर पर कोई मजबूत बुनियाद हासिल नहीं। जब सहारा ही ना हो तो सितारों की सिमत जाना यानी कामयाबी हासिल करना कैसे मुमकिन हो। ये शेर इस हकीकत को जाहिर करता है कि नई नस्ल अगर इजहार के मौके से महरूम रहे तो तरक्की का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। हवाले का शेर जो तशरीह में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये तुंद है दरिया मगर ये दूर नहीं। ये शेर भी इस हौसले और जद्दोजहद के जज्बे को जाहिर करता है। कुछ सवालात जो हैं इस शेर से मुतालिक, शायर को मुआशरे से क्या शिकवा है? शायर को शिकवा है कि मुआशरा नई सोच और तख्लीकी सलाहियतों को कबूल नहीं करता और इसे अपनी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए कोई मुनासिब मौका नहीं मिलता।
زمین پاؤں تلے نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شاعر کے پاس کوئی مضبوط سہارا یا بنیاد نہیں ہے۔ یہ فقرہ زندگی کی غیر یقینی اور عدم استحکام کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر نے ستاروں کی سمت جانے سے کیا مطلب لیا ہے؟ اس سے مراد ترقی، کامیابی اور اعلیٰ مقصد کا حصول ہے۔ یہ شاعر کے خوابوں اور بلند ارادوں کی علامت ہے۔ اس شعر میں نوجوان نسل کا کون سا پہلو ظاہر ہوتا ہے؟ یہ شعر نوجوانوں کی جدوجہد، مایوسی اور تبدیلی کی خواہش کو بیان کرتا ہے۔ شاعر دکھاتا ہے کہ نئی نسل کو مواقع نہ ملنے پر وہ خود کو بے بس محسوس کرتی ہے۔ شاعر کا پیغام کیا ہے؟ شاعر کا پیغام ہے کہ اگر معاشرہ نئی سوچ کو جگہ نہیں دے گا تو ترقی رک جائے گی۔ نئی نسل کو اظہار خیال کے مواقع ملنے چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ نیکسٹ شعر جو ہے، پرانی قدریں جو محترم ہیں انہیں سنبھالوں یا آنے والے نئے عقیدوں کا بھید پاؤں۔ وہ سب عقیدے، تمام قدریں، خیال سارے جو مجھ کو سکے بنا کے بخشے گئے تھے میرے حواس ہمسا سے معتبر تھے۔ الفاظ معنی جو ہیں، قدریں اصول، روایات یا اخلاقی نظریات، محترم قابل عزت یا قابل احترام، عقیدے ایمان یا یقین رکھنے والی باتیں، سکے استعارہ ہے پرانی روایات یا خیالات کے لیے، حواس ہمسا پانچ حواس یعنی دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا۔ فنی محاسن جو ہیں، صنعت تکرار، قدریں اور عقیدے کا بار بار آنا شاعر کی الجھن ظاہر کرتا ہے۔ صنعت استعارہ جو ہے، سکے پرانی اقدار کے لیے بطور علامت استعمال ہوا ہے۔ صنعت تضاد جو ہے، پرانے اور نئے، ماضی اور حال کے تضاد کو ظاہر کرتا ہے، جیسے یہ پرانی اور نئے والے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ صنعت تشبیہ جو ہے، قدروں کو سکوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مفہوم جو ہے، شاعر ایک فکری کشمکش میں مبتلا ہے، وہ پرانی اقدار کو سنبھالے یا نئے عقائد کو سمجھے۔ وہ پرانی روایات کا وارث بنے لیکن نئے زمانے کی سوچ اسے الجھا دیتی ہے۔ یہ شعر پرانی اور نئی دنیا کے درمیان ایک حساس ذہن کی تڑپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، امجد اسلام امجد اس شعر میں نئی نسل کے فکری بحران کو بیان کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ پرانی اقدار اور عقائد کا وارث ہے جنہیں ہمیشہ سچ اور معتبر سمجھا گیا۔ یہ روایات دین، تہذیب اور اخلاق پر مبنی تھی، مگر اب وقت بدل چکا ہے۔ جدید معاشرہ ان روایات کو فرسودہ سمجھتا ہے۔ شاعر سوچتا ہے کہ کیا وہ پرانی قدروں کو سنبھالے یا نئے خیالات کو اپنائے۔ سکے کا استعارہ ان روایات کے لیے جو اب اپنی قیمت کھو چکی ہیں۔ شاعر کی یہ کیفیت ہر اس نوجوان کی ترجمانی کرتی ہے جو ماضی کی وراثت اور حال کے تقاضوں کے درمیان پھنس گیا ہے۔ حوالے کا شعر جو تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں، نئے زمانے میں ملتی نہیں پرانی سوچ، یہ جو مصرع ہے یہ بھی اسی فکری تصادم اور بدلتی اقدار کی تصویر پیش کرتا ہے۔ کچھ سوالات جو ہیں شعر سے متعلق، شاعر کو کس بات کی الجھن ہے؟ شاعر کو یہ الجھن ہے کہ وہ پرانی قدروں کو سنبھالے یا نئے عقائد کو سمجھے۔ یہ اس کی فکری کشمکش اور روحانی بے چینی کو ظاہر کرتی ہے۔ سکے کا استعارہ کس لیے استعمال ہوا ہے؟ سکے پرانی روایات، خیالات کی علامت ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ قدریں اب اپنی اہمیت کھو چکی ہیں۔ شاعر کے نزدیک پرانی قدریں کیا تھیں؟ پرانی قدریں دین، اخلاق اور معاشرتی اصولوں پر مبنی تھیں۔ یہی قدریں انسان کی تربیت اور کردار کا حصہ تھیں۔ شاعر نئے عقائد سے کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ نئے عقائد پرانے نظریات سے مختلف ہیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے شاعر کو نئی دنیا کی سوچ اپنانی پڑ رہی ہے۔ شاعر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ نئی نسل کو پرانی روایات اور جدید اقدار کے درمیان توازن قائم کرنا چاہیے۔ یہی توازن ترقی اور پہچان کی بنیاد بن سکتا ہے۔ لاسٹ شعر جو ہے، جب ان کو رہبر بنا کے نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، میں ایسے بازار میں کھڑا ہوں جہاں کرنسی بدل چکی ہے۔ تو الفاظ معنی جو ہے، رہبر رہنمائی کرنے والا، راہ دکھانے والا، ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، بے بسی یا محرومی کی حالت، بازار، دنیا یا معاشرہ، کرنسی بدل چکی ہے، اقدار، اصول یا معیار تبدیل ہو جانا۔ فنی محاسن جو ہے، صنعت استعارہ، کرنسی بدل چکی ہے، اقدار اور روایات کی تبدیلی کا استعارہ۔ صنعت تشبیہ جو ہے، معاشرے کو بازار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صنعت تضاد جو ہے، رہبر اور میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں، امید اور ناکامی کا تضاد۔ صنعت تکرار جو ہے، اس میں ہے کی تکرار معنی میں زور پیدا کرتی ہے۔ مفہوم جو ہے، شاعر کہتا ہے کہ اس نے پرانی اقدار اور اصولوں کو اپنا رہنما بنایا، مگر جب عملی دنیا میں قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اصول اب کارآمد نہیں، دنیا بدل چکی ہے اور نئے اصولوں کی ضرورت ہے۔ تشریح جو ہے، امجد اسلام امجد اس شعر میں اس فکری مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں جو نوجوان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی نظریاتی تربیت کے ساتھ عملی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے
کہ جن عقائد، قدروں اور اصولوں کو اس نے اپنی زندگی کا رہبر بنایا وہ جب دنیا میں آزمائے تو بے فائدہ ثابت ہوئے۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کے احساس محرومی اور بے بسی کی علامت ہے۔ دنیا ایک ایسے بازار میں بدل چکی ہے جہاں اقدار اور اخلاق کی کرنسی اب نہیں چلتی، ہر چیز کا نیا معیار بن چکا ہے۔ شاعر دکھ کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ اگر اقدار وقت کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو تو انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں: زمانہ خود بھی بدلتا ہے، سوچ بھی بدلنی ہوتی ہے۔ یہ مصرع اسی فکری تبدیلی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ کچھ سوالات جو ہیں شعر سے متعلق: شاعر نے کن چیزوں کو اپنا رہبر بنایا تھا؟ شاعر نے پرانی اقدار، عقائد اور اصولوں کو اپنا رہبر بنایا تھا، مگر دنیا میں وہ اصول کارآمد ثابت نہیں ہوئے۔ میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شاعر خود کو بے بس اور خالی محسوس کرتا ہے، اس کے نظریات عملی زندگی میں فائدہ نہیں دے سکتے۔ بازار کس چیز کی علامت ہے؟ بازار سے مراد دنیا یا معاشرہ ہے جہاں ہر شے کا نیا معیار اور قیمت مقرر ہے۔ کرنسی بدل چکی ہے سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے اصول اور قدریں بدل گئی ہیں، اب وہ پرانی روایات قابل اعتماد نہیں رہیں۔ شاعر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ مرکزی پیغام یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اقدار میں توازن پیدا کرنا ضروری ہے، ورنہ نئی نسل اپنی پہچان اور راستہ کھو بیٹھے گی۔ نظم کے سٹارٹ میں پڑھنے سے پہلے پوچھے، یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ کیا ہمیں پاکستان کے بعد شہرت پانے والے 3 شاعروں کے نام بتائیں، تو اس میں آپ کوئی اور بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض اور امجد اسلام امجد کے نام لکھے ہیں۔ خلاصہ جو ہے نظم کا، امجد اسلام امجد کی یہ نظم آج کے نوجوان کی ذہنی، فکری اور جذباتی تضاد کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ شاعر دکھ کے ساتھ کہتا ہے کہ نئی نسل کو جو عقائد، روایات اور اقدار وراثت میں ملی وہ عملی دنیا میں اب بے اثر اور غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ نوجوان جب ان اصولوں کو رہنما بنا کر زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے پیمانے بدل چکے ہیں، اب وہ پرانی قدریں قابل عمل نہیں رہیں۔ یہ نظم اس کشمکش کو ظاہر کرتی ہے کہ نوجوان پرانی روایات کو سنبھالے یا نئی سوچ کو اپنائے۔ شاعر کا پیغام ہے کہ وقت کے ساتھ اقدار میں توازن پیدا کیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ مرکزی خیال جو ہے نظم کا، یہ نظم آج کے نوجوان کے فکری اور جذباتی بحران کو ظاہر کرتی ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ پرانی روایات اور عقائد اب نئے زمانے کے تقاضوں سے میل نہیں کھاتے۔ نوجوان سمجھ نہیں پاتا کہ پرانی اقدار کو اپنائے یا نئی سوچ کو قبول کرے۔ نظم اسی کشمکش اور تبدیلی کے دور میں نوجوان کے ذہنی اضطراب کو بیان کرتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو لیکچر ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو، یہ لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ اگر کوئی کویسچنز یا سجیشنز ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔